عمران خان صاحب نے ایک جوا کھیلا ہے، وہ جوا کیا ہے اور وہ جوا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اس حوالے سے ولاگ میں مختصر بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ عمران خان صاحب نے جو جوا کھیلا ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرنا، نیا وزیر اعلیٰ لانا، سہیل خان آفریدی کو بنا کے اور گنڈا پور صاحب کی چھٹی کر دینا۔ تو یہ بیسکلی جوا ہے کیا؟ اصل میں عمران خان صاحب سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا کے پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں اور اپنی رہائی چاہتے ہیں۔ تو کیا انقلاب آئے گا؟ بھائی انقلاب تو پاکستان میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پاکستانیوں کا مزاج ہی نہیں ہے۔ انقلاب ابھی تک چائنا میں آیا ہے، روس میں آیا ہے، فرانس میں آیا ہے، ایران میں آیا ہے، اور اس انقلاب کے بھی بہت نقصانات ہوئے ہیں، اور ان قوموں کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ کئی ہزار سال پرانی ہیں، اور یہ ایک قومیں ہیں، ان کی زبان، رنگ، کلچر ایک ہے، جبکہ پاکستان میں کئی زبانیں ہیں اور کئی کلچر ہیں، تو پاکستان میں انقلاب تو نہیں آ سکتا۔ لیکن سہیل آفریدی مراد سعید کے شاگرد ہیں، اور یہ ہارڈ لائنر ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور جو یہ اس سے پہلے انصاف یوتھ ونگ کے صدر رہ چکے ہیں، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پی ٹی آئی کے، جو کے پی کے طالب علم ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، تو وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں، موٹیویٹ کریں، سڑکوں پہ لائیں، دھرنے دیں، احتجاج کریں، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالیں، اور عمران خان صاحب کی اس طرح رہائی ہو جائے۔ تو رہائی ہو سکتی ہے، رہائی پہلے بھی ہو جاتی ہے اگر عمران خان صاحب مفاہمت اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گالم گلوچ نہیں کرتے، لیکن خان صاحب بہت ایگریشن دکھا رہے تھے۔ تو یہ جو جوا ہے، یا تو خان صاحب اب رہا ہو جائیں گے، یا یہ چال الٹی پڑ گئی تو ان کے ہاتھ سے کے پی کی حکومت بھی چلی جائے گی۔ اور جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی وفاق کی، اور پھر انہوں نے 23 میں آ کے صوبائی حکومتوں سے بھی ریزائن کر دیا تھا، پنجاب کی اور کے پی کی، اس کے بعد خان صاحب کی مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا تھا، اور پھر ان کو جیل ہو گئی تھی، اور ابھی تک وہ جیل سے باہر نہیں نکل سکے۔ تو اگر پچھلے ہم 3-4 سال کی عمران خان صاحب کی سیاست دیکھیں تو ان کی ہر سیاسی چال الٹی پڑ رہی ہے، چاہے وہ دھرنے کی ہو، چاہے وہ احتجاج کی ہو، چاہے وہ ریمیٹنس روکنا ہو، کچھ بھی ہو، ٹرمپ کی کال کا انتظار ہو کہ وہ آنے کے بعد رہا کرائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو خان صاحب کی مشکلات بڑھی ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یا تو وہ اب رہا ہوں گے، یا پی ٹی آئی کی حکومت بھی جائے گی اور ان کے لیے اور مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ پی ٹی آئی کی یہ پوزیشن ہے کہ افغانستان سے تعلقات اچھے کیے جائیں، اور طالبان سے تعلقات اچھے کیے جائیں، اور مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہر بار مذاکرات کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ لاتوں کے بھوتے یہ باتوں سے نہیں مانتے، ان کا خاتمہ کریں یا ان کو پاکستان سے نکالیں۔ جب بھی پاکستان میں پیس ہوگا، سکون ہوگا، تو پھر شانتی، خوشحالی اور پھر ترقی بھی پاکستان میں ہوگی۔ اگر یہ لوگ مذاکرات اور مفاہمت کی زبان سمجھے تو عمران خان صاحب کے ہی زمانے میں 3 سے 5 ہزار دہشت گردوں کو افغانستان سے پاکستان لا کے بسایا گیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ بھتہ خوری شروع کر دی، جو دوبارہ ہے وہ بدماشی شروع کر دی، قتل شروع کر دیے، اور اسمگلنگ شروع کر دی۔ تو ان سے جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ تو یہ مذاکرات کرنے والا مائنڈ ہی نہیں، یہ نظریاتی لوگ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے، اور یہ اس کے لیے کسی کی جان لینے اور دینے سے بھی نہیں گھبراتے۔ بیسکلی جس طرح انڈیا میں مودی کی حکومت انتہا پسند ہے، اس طرح یہ لوگ بھی اسلامی انتہا پسند ہیں۔ یہ نام کے مسلمان ہیں، لیکن اصل میں اسلام اس بات کا حکم یا تلقین ہی نہیں کرتا کہ آپ انتہا پسندی کریں اور آپ کسی پہ ظلم کریں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عمران صاحب کا جو یہ جوا ہے یہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے کے کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ جو بھی سمجھتے ہیں آپ کامنٹس کر سکتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، ولاگ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔